نومبر کو حضرت خلیفۃ المسیح خامس امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے اندر آخر میں حضور نے ذکر کیا شہید احمدیت ڈاکٹر طاہر محمود صاحب کا ذکر کیا کہ ان کی کس طرح شہادت ہوئی اور کس طرح سے ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ جمعے کی نماز کو فارغ ہوئے تھے، گھر پہ حملہ کیا گیا جس کے اندر ان کے والد صاحب بھی زخمی ہوئے اور ان کے عزیز اور ان کو بھی اس کا تفصیل سے حضور نے ذکر کیا کے دوران میں۔ پھر اس کے بعد بہت سارے جنازہ تھے وہ ادا کی تفصیل بتائی۔ اور ناظرین آپ اندازہ کیجیے حضور کی زبانی ڈاکٹر طاہر محمود شہید کے بارے میں۔ چند مرحومین کا ذکر کروں گا جن کا جنازہ پڑھاؤں گا، جن میں سے سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر محمود صاحب شہید ہیں، ابن طارق محمود صاحب مرد بلوچاں ضلع ننکانہ کے۔ ان کو مخالفین احمدیت نے 20 نومبر 2020 کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد گزشتہ جمعہ فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق شہید مرحوم اپنے والد طارق محمود صاحب اور دیگر فیملی ممبران کے ہمراہ 20 نومبر کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے تایا مکرم محمد حفیظ صاحب کے گھر جمع ہوئے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد تقریباً 2:30 بجے اپنے گھر جانے کے لیے باہر نکلے تو گلی میں موجود مہد نامی ایک 16 سالہ نوجوان جو پسٹل سے مسلح تھا اس نے فائرنگ کی اور فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکٹر طاہر محمود صاحب موقع پر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم کی عمر 31 سال تھی۔ اس حملہ میں شہید مرحوم کے والد طارق محمود صاحب عمر 55 سال جو سیکرٹری مال اور سابق صدر ہیں، ان سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئے اور اب بھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ شہید مرحوم کے تایا مکرم سعید احمد مقصود صاحب عمر 60 سال صدر جماعت جو ہیں اور مکرم طیب محمود صاحب زعیم خدام الاحمدیہ عمر 26 سال فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوئے اور کچھ دیر ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ وہ تو خیر ہو گئے لیکن والد صاحب جو ہیں شہید کے وہ زیادہ زخمی ہیں۔ حملہ آور 2 میگزین فائر کر کے تیسرے میگزین کو لوڈ کر رہا تھا کہ پکڑا گیا، لیکن بہرحال دشمنی کا ایک نیا رنگ اب وہاں اس لحاظ سے شروع کیا ہے ان لوگوں نے کہ چھوٹی عمر کے لڑکوں کو انگیخت کرتے ہیں اور ان سے حملے کرواتے ہیں تاکہ بعد میں عدالتوں میں کہہ سکیں کہ یہ تو بالغ نہیں ہے اور اس کو سزا میں کمی ہو جائے اور یا ویسے سزا معاف ہو جائے۔ تو مختلف طریقے اب انہوں نے آزمائے ہیں۔ اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شکوہ نہیں اور ہم بالکل کوئی سختی نہیں کر رہے، کوئی ناجائز ظلم نہیں کر رہے احمدیوں پر، اور دوسری طرف شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اور مقدمات بھی حکومت کے افسران زبردستی مقدمات قائم بھی کر رہے ہیں بعض افسران۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ ان لوگوں کو عقل آئے اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی پکڑ کرے۔ مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا مکرم حکیم محمد ابراہیم صاحب کے ذریعے ہوا تھا، جنہوں نے اپنے دیگر خاندان کے افراد کے ہمراہ 13 سال کی عمر میں خلافت ثانیہ کے دور میں بیعت کی تھی۔ مرحوم شہید جو تھے اسلامیہ کالج لاہور سے انہوں نے ایف ایس سی کیا، جس کے بعد 2013 میں ماسکو روس سے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور آج کل PMC کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ فضل عمر اسپتال میں بھی کام کرتے رہے ہیں۔ شہید مرحوم بے شمار خصوصیات کے حامل تھے، خلافت سے بے انتہا محبت تھی، جماعتی عہدیداران اور مرکزی مہمانان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جب بھی ان کو کوئی کام کے لیے کہا جاتا جماعت کی طرف سے فوری طور پہ حاضر ہو جاتے۔ بے حیثیت قائد خدام الاحمدیہ خدمت کی توفیق پائی۔ متعدد مرتبہ مریضوں کو خود اپنی گاڑی میں ہسپتالوں میں پہنچایا، ہمیشہ خدمت میں پیش رہتے تھے اور غیر جماعت کے ساتھ بھی یہی تعلق تھا ان کا۔ کئی شریف النفس غیر نماز احباب تشریف لا کر اس سانحہ پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔
اس خاندان کو عرصہ دراز سے شدید مخالفانہ حالات کا سامنا تھا۔ 1974 میں بھی مخالفین نے شہید مرحوم کے دادا جان کی دکان کو جلا دیا تھا۔ ان کے والد طارق محمود صاحب کو 2006 میں مخالفین نے ظالمانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ چند دن پہلے ایک معاند احمدیت نے شہید مرحوم کے والد صاحب پر بازار سے گزرتے ہوئے تھوک پھینک دیا تھا۔ تھوکا اس قسم کی حرکتیں تو یہ مستقل کر رہے تھے لوگ ان کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ وہاں ڈٹے ہوئے تھے۔ صداقت احمد صاحب ولر سینٹ پیٹرزبرگ رشیا لکھتے ہیں کہ تعلیمی زندگی کا ایک بڑا حصہ کازان تزارستان میں رشیا میں گزارا انہوں نے، اور کامیاب ڈاکٹر بن کر پاکستان گئے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب نے دوران تعلیم جماعت کے ساتھ نہایت اخلاص کا تعلق قائم رکھا، نماز جمعہ اور چندوں کی ادائیگی میں بھی ہمیشہ باقاعدہ رہے، اور دیگر جماعتی پروگرام میں باوجود اس کے کہ ان کا ہاسٹل مشن ہاؤس سے کافی فاصلے پر تھا باقاعدہ شامل ہوتے اور شوق سے حصہ لیتے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کا شمار اپنے گروپ کے میڈیکل کے گروپ طلباء میں ذہین ترین طلباء میں ہوتا تھا۔ تدریسی زبان اگرچہ انگریزی تھی، لیکن ذاتی محنت اور شوق سے رشین زبان میں بھی کافی رواں ہو گئے تھے۔ کازان میں جس ہاسٹل میں رہتے تھے وہاں سب کو بتایا ہوا تھا کہ وہ احمدی ہیں، اور اس وجہ سے ان کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہاں پاکستانی طالب علم بھی تھے، طلباء بھی تھے جو جماعت کی شدید مخالفت کرتے تھے، لیکن ان کو بھی جب موقع ملتا تبلیغ کرتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں میں پاکستان بھی آیا ہوتا، یہاں مجھے ملے اور انہوں نے بتایا کہ مرد بلوچہ میں ان کی مخالفت بہت زیادہ ہے، اس لیے ربا منتقل ہونا چاہتے تھے۔ یہاں ربا میں گھر بھی بنایا انہوں نے۔ فرید ابراگیموف کازان تزارستان کی رشین احمدی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے رشین زبان بہت جلد سیکھ لی، بہت خوش مزاج اور نیک طبیعت کے مالک تھے، ان کی مسکراہٹ سے نور چھلکتا تھا۔ مرحوم کی پسماندگان میں والد مکرم طارق محمود صاحب کے علاوہ والدہ محترمہ شمیم اختر صاحبہ اور بھائی قاسم محمود صاحب جرمنی میں ہیں، اور ہمشیرہ فائدہ محمود صاحبہ ایلیا نصیر احمد صاحب جرمنی میں ہیں۔ یہ لوگ ہیں ان کے پسماندگان میں۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، زخمیوں سے اور عطا فرمائے، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے بچائے۔ ان زخمیوں کو اپنے فضلوں اور رحمتوں سے نوازتا رہے، باقی ان کے سب عزیزوں اور رشتہ داروں کو۔ اگلا جنازہ ہے مکرم جمال الدین محمود صاحب کا، جو سیرا لیون میں نیشنل جنرل سیکرٹری تھے۔ 3 نومبر کو اچانک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم گزشتہ 16 سال سے بطور جنرل سیکرٹری خدمات بجا لا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ سعید الرحمان صاحب مشنری انچارج لکھتے ہیں کہ ان کی باقی کئی خوبیوں کے علاوہ ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ ساری دنیا کے احمدیوں کو قوم پرستی سے بچا کر ایک خاندان بنانے کے عملی مصداق تھے۔ بہت حکمت اور اخلاص سے کام کرتے تھے۔ قریباً 2000 افراد نے آپ کی نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین میں شرکت کی۔ اس موقع پر 2 وزرائے حکومت، چیف آف آرمی اسٹاف سیرا لیون، متعدد ممبران پارلیمنٹ، پیراماؤنٹ چیفز سمیت 20 اعلیٰ افسران حکومت موجود تھے۔ مبارک طاہر صاحب سیکرٹری نصرت جہاں لکھتے ہیں کہ مرحوم بہت مخلص، فدائی اور دل و جان سے جماعت کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک عرصے سے بطور جنرل سیکرٹری خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ نیز احمدیہ پرنٹنگ پریس سیرا لیون کے نائب مینیجر بھی تھے۔ مرحوم کا تعلق گھانا سے تھا۔ ان کے والد مکرم ابراہیم کوجو محمود صاحب کو حضرت مولانا نذیر احمد مبشر صاحب نے تعلیم کے میدان میں خدمت کے لیے سیرا لیون بھجوایا تھا۔ یہ لکھتے ہیں مبارک طاہر صاحب کہ 13 سال تک جمال صاحب میرے پاس روکوپر میں رہے۔ ان کے والد نے ان کو تعلیم کے لیے ان کے باہر چھوڑا ہوا تھا۔ موصوف آغاز سے ہی دیندار تھے، نماز با جماعت اور دیگر جماعتی خدمات میں پیش رہتے تھے۔
روکوپر کے خدام کے ساتھ مل کر تبلیغ اور اشاعت دین کا کام کرتے رہے۔ عثمان طالع صاحب جاج یقین پریس سیرالیون کہتے ہیں کہ جمال الدین محمود صاحب خاکسار سے پہلے وہاں لمبے عرصے سے خدمت کر رہے تھے، انچارج تھے۔ خاکسار نے ان کے ساتھ 12 سال کا وقت گزارا ہے۔ اس دوران کبھی بھی انہوں نے یہ اظہار نہیں کیا کہ خاکسار ان سے چھوٹا ہے اور ناتجربہ کار ہے، بلکہ ہمیشہ احترام سے پیش آتے اور کہتے کہ آپ مبلغ ہیں اور آپ کا تقرر خلیفۃ المسیح نے کیا ہے، اور کبھی بھی کسی معاملے میں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے خاکسار کی اطاعت نہ کی ہو۔ اطاعت اور عاجزی اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ ان کو کوئی کام کہہ دیا جاتا تو فوراً اس کو شروع کر دیتے اور ہر ممکنہ طریق پر کوشش کر کے اسے مکمل کرتے۔ کہتے ہیں کہ خاکسار نے اس عرصہ میں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد ادا کرتے تھے، نماز با جماعت کی بہت پابندی کرتے تھے۔ نماز بھی ایسی ہوتی کہ اس کی خوبصورتی قابل رشک تھی۔ ہمیشہ نہایت خشوع و خضوع اور تسلی سے نماز ادا کرتے تھے۔ خلافت سے بہت عشق تھا اور ہر خطبہ جمعہ نہایت ادب کے ساتھ بیٹھ کر سنتے تھے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ سیرالیون کے کلچر کے مطابق جمال صاحب نے کئی بچوں کو اپنے گھر میں رکھا، اپنے خرچ پر تعلیم دلوائی، اور ان میں سے کئی اس وقت اچھی ملازمت کر رہے ہیں اور نہایت ادب اور پیار سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ نوید قمر صاحب مربی لکھتے ہیں کہ جماعتی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، اپنے والدین اور خاندان کے دیگر بزرگوں کے نام سے تحریک جدید اور اخوہ جدید کی مداحت میں اضافی قربانی کرتے۔ جب کبھی اپنے آبائی گاؤں روکوپر آتے تو باوجود مصروفیت کے بر وقت مسجد پہنچتے۔ عموماً مغرب اور عشاء کی درمیانی وقت میں لوگوں کو جماعتی تعلیمات کا بتاتے اور خصوصاً خلافت احمدیت کی اہمیت اور برکات اور اس سے وابستگی کا مضمون بڑے آسن انداز میں سمجھاتے تھے۔ پھر لکھتے ہیں کہ تمام لوگوں سے ان کی پیار محبت کا تعلق تھا، ان کا پیار محبت کا تعلق تھا۔ ان کی وفات کی خبر پر کیا احمدی اور کیا غیر احمدی ہر آنکھ اشک بار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جنازے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہوئی اور گرد و نواح کے علاوہ طویل سفر کر کے بھی لوگ شامل ہوئے۔ مرحوم کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے رہتی ہوگی لیکن اولاد انہی سے تھی، جس سے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، اور ایک بیٹے کی تو شادی ہو گئی ہے، بیٹی کی آسٹریلیا میں ہے، باقی گھانا میں پڑھ رہی ہے، 2 گھانا میں بچے پڑھ رہے ہیں، ایک سیرالیون میں۔ دوسری بیوی سے ان کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ مرحوم کے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے عبدالسلام صاحبہ اہلیہ مکرم چودھری صلاح الدین صاحب، مرحوم سابق ناظم جداد اور مشیر قانونی ربا کا، جو 19 اکتوبر کو وفات پا گئی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے میاں جو تھے چودھری صلاح الدین صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت چودھری عبداللہ خان صاحب اور حضرت امنہ بی بی صاحبہ کے پتر، دونوں جو تھے ان کے دادا اور دادی، وہ صحابی تھے، صحابہ میں سے تھے۔ ان کے بیٹے نعیم الدین صاحب لکھتے ہیں کہ جن باتوں نے میری زندگی پر انمٹ نقوش چھوڑے اپنی والدہ کے بارے میں، ان میں سے ایک والدہ صاحبہ کا ہماری نمازوں کا دھیان رکھنا تھا۔ یہ ان کا سب سے قوی طرز عمل تھا۔ ہمارا اور بڑی سختی سے پابندی کرواتی تھی، بڑا مضبوط تھا یہ طرز عمل۔ ہمارا گھر عملاً ہاسٹل کا رنگ رکھتا تھا۔ کثرت سے ہمارے عزیز تعلیم کی غرض سے ہمارے گھر مقیم ہوا کرتے تھے اور ان کا قیام کئی سال تک محیط رہا۔ والدہ مرحومہ اس امر کی ہر فرض سے متعلق خاص توجہ رکھتیں کہ تمام عزیزان نماز کی ہر صورت میں پابندی کریں، تمام بچوں کو خود قرآن پڑھاتی، بڑے بچوں کے لیے استاد کا تقرر بھی کرتی رہیں۔ دوسرا وصف جس نے میری ذات پر گہرا نقش چھوڑا وہ آپ کا گھر میں مقیم افراد کے لیے ہر ممکن آرام اور سکھ کا سامان بہم پہنچانے کے لیے کوشاں رہنا تھا۔ اگر کسی روز ملازمہ چھٹی کر لیتی تو آپ سب بچوں کے کپڑے دھونے میں کبھی کوئی آر محسوس نہ کرتی، اپنے بچوں کا بھی دوسروں کا بھی۔
ہمارے ننیال اور ددیال کے افراد کو اکثر کثرت سے روا آنا جانا لگا رہتا. والد صاحب مرحوم اکثر جماعتی ذمہ داریوں کے سبب روا میں موجود نہ ہوتے. والدہ صاحبہ سب مہمانوں کی خاطر تواضع کرتی، کوئی دقیقہ نہ چھوڑتی، اور میں بڑا بیٹا تھا اس لیے میری نگرانی کرتی کہ مہمانوں کی صحیح طرح مہمانداری کروں اور کوئی کوتاہی نہ ہو. پھر کہتے ہیں کہ ہماری پردادی، دادی اور نانی اکثر و بیشتر لمبا عرصہ ہمارے یہاں مقیم ہوا کرتی تھیں، اور ہم خدا کے فضل سے 6 بہن بھائی تھے، اور کثیر تعداد میں خاندان کے بچے بھی ہمارے یہاں تعلیم کی غرض سے مقیم ہوا کرتے تھے. مگر ان تمام حالات کے باوجود آپ ان ہر صاحب بزرگوں کی خدمت سال ہر سال تک نہایت آسان رنگ میں بجا لاتی رہیں. جلسہ سالانہ کے موقع پر بلا مبالغہ 80-90 مہمان ہو جاتے تھے. ان کے قیامت طعام کے لیے گھر پر ٹینٹ لگا کرتے تھے. بستروں کے لیے گاؤں سے انتظام ہوا کرتا تھا. سب انتظامات والد صاحب اور والدہ صاحبہ دونوں مل کر نہایت محبت اور خوش دلی سے کھلے دل سے کیا کرتے تھے، اور ہر عزیز نے بلا استثناء آپ کی محبت اور مہمان نوازی کا اظہار کیا ہے. ان کے ایک بھانجا نے لکھا کہ میں ان کے گھر میں تعلیم حاصل کرتا رہا، اور یہ نہیں ہوا کہ صبح کی روٹی کبھی شام کو ہمیں دی ہو یا شام کی صبح کھلائی ہو، بلکہ ناشتے وقت تازہ پراٹھے اور تازہ دہی ہمیشہ دیا کرتی تھیں. اتنا خیال رکھا کرتی تھیں غیروں کے بچوں کا بھی، مطلب اپنے رشتہ دار بچے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، حالانکہ اپنی اولاد بھی کافی تھی. خلفائے سلسلہ سے محبت اور اطاعت کا مثالی تعلق تھا، اور پھر کہتے ہیں ان محترم معظم ہستیوں سے ہمارے رگ رگ میں بھی ایسی جذبات اور احساسات و محبت داخل کیے. ان کی بہو ہیں نبیلہ نعیم صاحبہ، کہتی ہیں مرحومہ بڑی خوبیوں کی مالک تھیں، نمازوں کی پابند تھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی، نماز تہجد ادا کرنے والی، بڑی صابرہ شاکرہ وجود تھیں. مشکل وقت میں بھی کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتی تھیں. خدا تعالیٰ کی رضا پر ہمیشہ خوش رہنے والی تھیں. غریب پرور تھیں، کسی کو دکھ تکلیف میں نہ دیکھ سکتی تھیں، ہمیشہ ان کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں. مرحومہ خلافت کی اطاعت میں اور وفا میں پیش رہتی تھیں. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اور ان کی نسل کو بھی ان خوبیوں کا حامل بنائے. مرحومہ سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے. اگلا جنازہ ہے مکرمہ منصور بشرا صاحبہ، والدہ ڈاکٹر لطیف قریشی صاحب، جو 6 نومبر کو 97 سال کی عمر میں وفات پا گئی تھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی، بلکہ صحابہ کی اولاد تھیں. حضرت منشی فیاض علی کپور تھلوی صاحب کی نواسی تھیں، اور حضرت شیخ عبدالرشید صاحب کی پوتی تھی. دونوں صحابی تھے. بچپن میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کے ساتھ قریبی تعلق تھا. مرحومہ یادداشت کی کمی کے باوجود آخری وقت تک نماز پڑھنا کبھی نہیں بھولی. خطبہ جمعہ بھی MT پر باقاعدگی سے سنتی تھیں. ایک نیک باوفا بزرگ خاتون تھیں. مرحومہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں. ڈاکٹر لطیف قریشی صاحب کو جیسا کہ میں نے کہا ان کی والدہ تھیں، اور گزشتہ دنوں ڈاکٹر قریشی صاحب کا بھی اور ان کی اہلیہ شوکت گور صاحبہ کا بھی انتقال ہوا. ان دونوں نے بھی جب تک یہ زندہ رہے، ڈاکٹر صاحب بھی اور ان کی اہلیہ بھی بڑی خوب خدمت کی ہے ان کی. بہرحال ان کی زندگی میں وہ فوت ہو گئے دونوں. ان کی پوتی عصمت مرزا لکھتی ہیں میری دادی حقیقی مومنہ احمدیت اور خلافت کی شہدائی خاتون تھیں. میں نے ان سے زیادہ عبادت گزار اور قرآن سے عقیدت اور محبت رکھنے والا نہیں دیکھا. خاموش طبع اور سادہ طبیعت کی مالک تھیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے. جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کروں گا ان سب کی انشاءاللہ. ناظرین، آپ نے سنا حضور باری کہ کس طرح سے شہید کیا گیا ہے ڈاکٹر طاہر محمود کو 31 سالوں کی عمر. یہ سلسلہ جو ہے کافی عرصے سے جاری ہے، اور حکومت کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور اب جا کے چند ایک لوگوں کو آئی، کچھ نے
کا بھی اظہار کیا. مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بھی افسوس کیا کہ یہ بڑا افسوس ہوا. شکریہ بہت بہت. اور خالی افسوس سے ہی کام نہیں ہوتا, صد باب بھی ہونا چاہیے, ان ظالموں کو اریسٹ ہونا چاہیے, کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو مسلسل احمدیوں کی کو شہید کر رہے ہیں. نہایت تکلیف دہ بات ہے اور خدا تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر. جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بہت ضروری ہے. اس چینل کا خیال رکھنا اور اس سبسکرائب کرنا, بیل آئیکن کو کلک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو تازہ بتازہ ویڈیوز جو سی ہیں آپ کو